اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ملک جواد منیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل JM پروڈکشن۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ایک بادشاہ اور کسان۔ انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار میرے کمنٹ میں کریں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جسے اپنی رعایا سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر روز بھیس بدل کر اپنے وزیروں کے ساتھ شہر کا دورہ کرتا تاکہ اپنی آنکھوں سے عوام کے حالات دیکھ سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ انصاف ہر صورت میں ہو، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن وہ دربار میں بیٹھا تھا کہ ایک ضعیف کسان جس کی عمر 70 کے قریب تھی شکایت لے کر حاضر ہوا۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، جہاں پناہ میں ایک غریب کسان ہوں، میری زمین کا ایک ٹکڑا کئی نسلوں سے میرے قبضے میں ہے۔ پچھلے مہینے آپ کے ایک امیر وزیر نے زبردستی وہ زمین چھین لی ہے۔ بیٹے اور بیوی کو دھمکایا گیا کہ کہا گیا کہ اگر ہم بولے تو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، سب کو لگا کہ بادشاہ وزیر کا ساتھ دے گا، مگر بادشاہ نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ بوڑھے کسان نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ایک پرانی دستاویز نکالی جو اس کے آباء و اجداد کے زمانے کی تھی۔ بادشاہ نے قاضی شہر کو بلایا اور کاغذ کا بغور جائزہ لینے کو کہا۔ قاضی نے تصدیق کی کہ کاغذ اصلی ہے اور زمین واقعتاً اس کسان کی ملکت ہے۔ اس کسان کی ملکت ہے۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ وزیر کو دربار میں پیش کیا جائے۔ وزیر کچھ دیر میں دربار میں حاضر ہوا اور بادشاہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، کیا تم نے اس کسان کی زمین پر قبضہ کیا؟ وزیر نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، مگر جب کاغذات اور گواہ پیش کیے گئے تو اس کا فریب ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، یہ ریاست صرف طاقتوروں کی نہیں بلکہ کمزور اور مظلومین کی بھی ہے۔ جو وزیر اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا وہ درباری رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بادشاہ نے وزیر کو عہدے سے برطرف کر دیا اور حکم دیا کہ وہ زمین فوری طور پر کسان کے حوالے کی جائے۔ جو تکلیف اسے دی گئی اس کا ازالہ بھی کیا جائے۔ بادشاہ نے دربار کے سب افراد کو مخاطب کر کے کہا، یاد رکھو حکومت انصاف سے چلتی ہے، ظلم سے نہیں۔ اگر ایک غریب کسان کو انصاف نہ ملے تو بادشاہ کا کوئی حق نہیں رہتا۔ کسان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بادشاہ کو دعائیں دی اور رخصت ہوا۔ اس واقعے کے بعد رعایا میں بادشاہ کی عزت اور بڑھ گئی۔ لوگ جان گئے کہ وہ صرف تاج کا مالک نہیں، عدل کا محافظ ہے۔ اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ طاقت اور اختیار کا غلط استعمال آخرکار بے نقاب ہو جاتا ہے۔ انصاف وہی ہے جو بغیر تفریق کے ہو۔ حکمران کی اصل پہچان اس کے عدل و انصاف سے ہوتی ہے، نہ کہ اس کی شان و شوکت سے۔ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔